السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہمارے پیارے آقا پر، احمد مجتبی پر، سرور کونین پر، خاتم النبیین پر، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ اور تحفہ پیش کرنے کے بعد دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت مآب محترم اختر صاحب کا یہ محفل میلاد سجانا قبول فرمائے، اور خصوصی خطاب تو فخر اہل سنت، درویش اہل سنت، ہمارے علاقے کے استاد کریم اور میرے استاد کریم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زکریا صاحب آپ فرمائیں گے. صرف حاضری مقصود ہے. جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے. صاحب علم حضرات تشریف فرمائے، اللہ نے لفظ رجس کیوں فرمایا؟ رجس کا مطلب ہے ناپاکی. مولا یہ حضور کا خاندان ہے، حضور کی آل ہے. مولا تو کون سی ناپاکی ان سے دور کرنا چاہتا ہے؟ امام سالبی نے تفسیر سالبی کے اندر لکھا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا، امام تبری نے تفسیر تبری کے اندر لکھا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر لکھا. یہاں پر رجس سے کیا مراد ہے؟ امام سالبی فرماتے ہیں اے شیطان، اللہ نے حضور کی آل سے شیطان کو دور کر دیا. حضور کی آل کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حضور کی آل سے شیطان کو دور کر دیا. اور امام تبری نے تفسیر تبری کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں رجس سے مراد یہ اسم، اللہ نے حضور کی آل سے گناہ کو دور کر دیا. حضور کی آل اتنا پاک ہے، اتنا عظیم ہے کہ جن سے شیطان بھی دور ہے، جن سے گناہ بھی دور ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا رجس سے مراد ای العذاب، اللہ نے حضور کی آل سے عذاب کو بھی دور کر دیا. اب ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہوگا کہ جن سے شیطان بھی دور ہو، جن سے گناہ بھی دور ہو، جن سے اللہ عذاب کو بھی دور کر دے. معزز سمین محترم، یہ پنج تن پاک، ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے؟ کسی کی شان غوث بیان کرتا ہے، کسی کی شان قطب بیان کرتا ہے، کسی کی شان کلندر بیان کرتا ہے، کسی کی شان داتا علی حجویری بیان کرتا ہے، کسی کی شان غوث اعظم بیان کرتا ہے، کسی کی شان مجدد الفسانی بیان کرتا ہے. آؤ سنو، شان اہل بیت کی ہے زبان مصطفیٰ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی. حضور فرماتے جس نے علی کو اذیت دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی. اللہ اکبر. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے من احب علی فقد احبنی. کریم آقا فرماتے جس نے علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی. حضور فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی. جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مصطفیٰ کو برا بلا کہا. اللہ اکبر. حضرت سمین محترم، ذات پانچ ہیں. یہ آیات تطہیر، اس آیات کو آیات تطہیر کہا جاتا ہے. کسی کو کوئی پاک کرتا ہے، کسی کو کوئی پاک کرتا ہے. پنجتن پاک ایسا گھرانہ ہے کہ جن کو پاک خود خدا نے کیا، اور گواہی اللہ کے کلام نے دی ہے.
تو مدد سمین محترم یہ پنجتن پاک کا گھرانہ جب یہ آیات تطہیر نازل ہوئی نا، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی چادر میں، حضور نے اپنی چادر میں حضرت علی کو کیا، حضرت امام حسن کو کیا، امام حسین کو کیا، حضرت فاطمہ کو کیا، اور عرض کی مولا یہ میرا پنجتن پاک ہے، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا۔ اب مجھے کہنے دیں، ذاتیں پانچ ہیں، رضا ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، تکلیف ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، ناراضگی ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، خاندان ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، نور ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، خون ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، آیات تطہیر ایک ہے۔ اس لیے فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ذاتیں پانچ ہیں، خاندان ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، نور ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، خون ایک ہے، ذاتیں پانچ ہیں، رضا ایک ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور کا ذکر کتنا بلند ہے۔ معزز سمین محترم، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، آپ حضور فرماتے ایک مرتبہ میرے پاس دو فرشتے آئے، آ کر انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کیوں نہ ان کا وزن کریں، ان کا وزن کتنا ہو؟ ایک آدمی کو ایک پلڑے میں رکھے، دوسرے میں حضور کے وزن کو رکھے، کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ جب ترازو میں رکھا گیا وزن کو تو حضور کا وزن ایک آدمی سے زیادہ تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتے پھر فرشتوں نے آپس میں کہا کیوں نہ ایک طرف دو بندوں کا وزن ہو، دوسری طرف حضور کا وزن ہو۔ جب وزن کیا گیا دو بندوں سے حضور کا وزن زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا کیوں نہ ایک طرف تین بندے ہوں، ایک طرف اکیلے حضور ہوں۔ جب وزن کیا گیا تو مصطفیٰ کریم کا وزن زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا کیوں نہ ایک طرف 10 بندے ہوں، ایک طرف تنہا مصطفیٰ ہو۔ جب وزن کیا گیا 10 بندوں سے مصطفیٰ کا وزن زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا کیوں نہ ایک طرف 100 بندے ہوں، ایک طرف تنہا مصطفیٰ کریم ہو، ان کا وزن کیا جائے۔ جب وزن کیا گیا 100 بندوں سے حضور کا وزن زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا کیوں نہ ایک طرف 200 بندے ہوں، ایک طرف تنہا حضور ہو۔ جب وزن کیا گیا مصطفیٰ کریم کا وزن 200 بندوں سے زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا ایک طرف 500 آدمی ہوں، 500 آدمی ہوں، ایک طرف تنہا مصطفیٰ ہوں۔ وزن جب کیا گیا 500 بندوں سے حضور کا وزن زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا کیوں نہ ایک طرف 1000 آدمی ہو، ایک طرف مصطفیٰ کریم ہو۔ جب وزن کیا گیا تو 1000 سے حضور کا وزن زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا ایک طرف 10,000 آدمی ہو، ایک طرف تنہا حضور ہو۔ جب وزن کیا گیا حضور کا وزن 10,000 سے بھی زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا ایک طرف 1,00,000 ہو، ایک طرف تنہا مصطفیٰ کریم ہو۔ جب وزن کیا گیا حضور کا وزن 1,00,000 سے بھی زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا کیوں نہ ایک طرف 10,00,000 ہو، ایک طرف تنہا حضور ہو۔ حضور کا وزن 10,00,000 سے بھی زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا ایک طرف اللہ کی ساری کائنات کو رکھا جائے۔ چپ تو صدقے دھرتے کو سبحان اللہ۔ باپ کے سامنے بیٹے کی شان بیان کی جائے، باپ خوش ہو جاتا ہے۔ پیر کے سامنے مرید کی شان بیان کی جائے، مرید شیخ خوش ہو جاتا ہے۔ استاد کے سامنے شاگرد کی تعریف کی جائے، استاد خوش ہو جاتا ہے۔ امتی کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو، امتی خوش ہو جاتا ہے۔ ادھار بڑھاتے بیٹھی وہ امت نہ دیا۔ یا رسول اللہ فرمایا ایک طرف ساری کائنات کے وزن کو رکھا جائے، ایک طرف تنہا مصطفیٰ ہو۔ فرمایا
مصطفیٰ کے وزن زیادہ ہو جائے گا، اس لیے فرمایا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چپتی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ حضرت سمین محترم کتنا حضور کا ذکر بلند ہوا۔ حضرت جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا اللہ نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا۔ آقا آپ جانتے ہیں رب نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ تو خدا جانے، میں تو نہیں جانتا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضرت جبریل نے کہا آقا رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا حبیب جہاں پر رب فرماتا ہے حبیب جہاں پر مجھ خدا کا ذکر ہوگا وہاں پر مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا حبیب آدم نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ نوح علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ شیش علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا حبیب داؤد علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ زکریا علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا اسحاق علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نبی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء میرے ہیں، ان کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا تورات میری ہے، اس میں ذکر تیرا ہے۔ زبور میری ہے، اس میں ذکر تیرا ہے۔ انجیل میری ہے، اس میں ذکر تیرا ہے۔ فرمایا داتا ولی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ غوث اعظم ولی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا مجدد الفسانی ولی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا فرید پاک ولی میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا تات و سرا سے لے کر عرش اولا تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، خدا کی ساری خدائی خدا فرماتا ہے میری ہے، لیکن اس میں ذکر تیرا ہے۔ فرمایا قرآن میرا ہے، فاتحہ سے لے کر والناس تک، اس میں ذکر تیرا ہے۔ جبرائیل فرشتہ میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ اسرافیل فرشتہ میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ حضرت میکائیل فرشتہ میرا ہے، اس کے لبوں پر ذکر تیرا ہے۔ فرمایا حبیب میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، میں خدا ہو کر ذکر تیرا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ فرمایا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے پر یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، اے حبیب ہم نے کسی کا ذکر صدر بلند کرتا ہے، کسی کا ذکر وزیر بلند کرتا ہے، کسی کا ذکر مشیر بلند کرتا ہے، ارے کسی کا ذکر صدیق اکبر بلند کرتے ہیں، کسی کا ذکر عمر بلند کرتے ہیں، کسی کا ذکر عثمان بلند کرتے ہیں، کسی کا ذکر مولا کائنات حضرت علی بلند کرتے ہیں، کسی کا ذکر نواس رسول جگر گوشہ بطول امام حسین بلند کرتے ہیں، کسی کا ذکر حضرت بلال بلند کرتے ہیں۔ ارے جس کا ذکر خود خدا بلند کرے اس کی شان کیا ہو۔ اسی لیے فرمایا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلم نے ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھی جانی بولن۔ محمد سمین محترم آخری حدیث سے پاک عرض کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ